بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لٹریچر آن لائن میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نارتھروپ فرائے کی آرچیٹائپل کرٹیسزم۔ نارتھروپ فرائے جو کہ 1912 میں پیدا ہوئے اور 1991 کو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ واز اے کینیڈین لٹریری کرٹک، وہ ایک کینیڈین لٹریری کرٹک تھے۔ ان ہز بک اناٹمی آف کرٹیسزم جو کہ 1957 میں پبلش ہوئی ہے، ہی ڈیولپڈ اے نیو تھیوری کالڈ آرکیٹائپل کرٹیسزم۔ انہوں نے اپنی ایک تھیوری اپنی بک میں اناٹمی آف کرٹیسزم میں اپنی ایک بک میں یہ پیش کی۔ تھیوری کا نام ہے این آرکیٹائپل کرٹیسزم which became very influential in the mid 20th century، جو کہ 20ویں صدی میں ایک بہت ہی بااثر ورک ثابت ہوا ہے۔ Fry says that genuine literary criticism should draw its method from the body of literature itself۔ فرائے کا یہ خیال ہے کہ جب آپ کسی بھی پیس آف آرٹ کا کرٹیسزم کرتے ہیں، اس کو کریٹیکلی انالائز کرتے ہیں، تو اس کے اندر اس کا میتھڈ موجود ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو اس کا میتھڈ ہے کہ اس کو کس طریقے سے کریٹیکلی انالائز کریں یا اس کا میننگ فائنڈ کریں، تو اس کے اندر اس کا میتھڈ موجود ہوتا ہے۔ اسی میتھڈ کو اس کے اندر سے ڈرا کرنے کے بعد اس پہ اپلائی کرتے ہیں تو میننگ فائنڈ ہو جاتا ہے۔ It should be a systematic study of work of literature۔ یہ ایک سسٹمیٹک اسٹڈی آف ورک ہونا چاہیے لٹریچر کا۔ جسٹ ایز فزکس از آف نیچر اینڈ ہسٹری از آف ہیومن ایکشن۔ وہ کہتا ہے جس طریقے سے فزکس نیچر کی اسٹڈی ہے اور ہسٹری جو ہے نا ہیومن ایکشن کی اسٹڈی ہے، اسی طریقے سے لٹریچر کی بھی اسٹڈی سسٹمیٹک ہونی چاہیے۔ Fry rejects all sort of literary theories that are derived from religious or political prejudice or focus on the author or the reader as the source of meaning۔ اس سے پہلے جتنی بھی تھیوریز تھیں، فرائے ان کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل ریلیجس، پولیٹیکل پریجوڈس یا فوکس، جب آتھر پہ فوکس کرو یا ریڈر پہ فوکس کرو کہ ریڈر کے مائنڈ کے اندر میننگ لائی کرتا ہے یا آتھر کے مائنڈ کے اندر میننگ لائی کرتا ہے، یا پولیٹیکلی کسی پیس آف آرٹ کو ہم انالائز کریں یا ریلیجس طریقے سے اس کو دیکھیں۔ اس طرح کے تمام قسم کی جتنی بھی تھیوریز تھیں ان کو وہ ریجیکٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سورس آف میننگ نہیں ہو سکتے۔ In this way, Fry's theory is also an attempt to free a work of literature from the authority of its author۔ وہ کہتا ہے اس طریقے سے فرائے کی جو تھیوری ہے وہ بھی ایک کوشش کرتی ہے کہ ورک آف آرٹ کو یا لٹریچر کی جو ورک ہے اس کو آتھر کی اتھارٹی سے آزاد کرایا جائے۔ آن دا ون ہینڈ، ایک لحاظ سے فرائز تھیوری از a reaction against new criticism which he calls parasitic criticism۔ فرائے جو ہے وہ نیو کرٹیسزم کو پیراسائٹک کرٹیسزم کہتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ ایک لحاظ سے اس تھیوری کو ریجیکٹ کرتے ہوئے پیراسائٹک کرٹیسزم کہتا ہے، کیونکہ اٹ ڈز ناٹ ہیو اے سسٹمیٹک فریم ورک آف اٹس اون، کیونکہ یہ اپنے آپ میں ایک سسٹمیٹک فریم ورک نہیں رکھتی اینڈ ٹوٹلی ڈیپینڈ اپان دا ٹیکسٹ، اور صرف ٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آن دا ادر ہینڈ ہز تھیوری از این اٹیمپٹ ٹو فائنڈ سسٹمیٹک فریم ورک ود ان وچ ٹو آرڈر آور نالج آف لٹریچر اینڈ آور کریٹیکل میتھڈ۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ایک کوشش اس کی تھیوری ایک کوشش کرتی ہے کہ ایک ایسا سسٹمیٹک وے فائنڈ کیا جائے جس کے ذریعے آرڈر آف جو لٹریچر کے اندر نالج کا آرڈر ہے اور جو کریٹیکل جو میتھڈ ہے اس کو فائنڈ کیا جا سکے، اور اس آرڈر کے مطابق یا کریٹیکل جو ہمارا کریٹیکل میتھڈ ہے وہ اس نالج کے آرڈر کے
سے ماخوذ شدہ ہونا چاہیے، اس سے نکلنا چاہیے اور پھر ہم اس کے اوپر اپلائی کریں۔ ہز مین آبجیکٹیو واز ٹو میک لٹریری کریٹیسزم این انڈیپینڈنٹ آبجیکٹیو اینڈ سائنٹیفک فیلڈ آف نالج۔ اس کی جو مین کوشش تھی، فرائے کی مین کوشش تھی کہ وہ کہتا ہے کہ وہ لٹریری کریٹیسزم کو ایک آبجیکٹیو بنائے، انڈیپینڈنٹ بنائے اور سائنٹیفک فیلڈ بنائے نالج کی۔ جس طریقے سے ایک سائنس ایکٹ کرتی ہے، اس کے کچھ اصول ہیں اور ان اصولوں کے مطابق وہ ایکٹ کرتے ہیں اور ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اس سے کنکلوژن نکالتے ہیں۔ تو اور اسی طریقے سے جو لٹریری کریٹیسزم ہے، اس کو بھی سائنٹیفک بیس ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے سائنس کی طریقہ ہے ٹروتھ فائنڈ کرنے کا، اس طریقے سے لٹریری کریٹیسزم کو بھی ایک سائنس کی طرح ایکٹ کرنا چاہیے۔ فرائے ریجیکٹڈ the theory of new criticism that literature should be interpreted in isolation۔ فرائے جو ہے وہ نیو کرٹیسزم کے اسکول آف تھاٹ کو ریجیکٹ کرتا ہے کہ لٹریچر کو آئسولیشن میں انٹرپریٹ کیا جائے۔ He said that all literary works form a system۔ وہ کہتا ہے کہ جتنا بھی لٹریری ورک ہے وہ ایک سسٹم بناتے ہیں، اینڈ a whole، اور اپنے آپ میں ایک مکمل ہول بناتے ہیں، اینڈ the individual work should be interpreted as a part of that system and a whole۔ اور جو ایک انڈیویجول ورک ہے اس کو جب انٹرپریٹ کیا جائے گا تو اس کو ایک اس سسٹم کا یا وہ جو ہول ہے اس کا ایک پارٹ سمجھا جائے گا۔ The system or a whole is termed by him as archetype۔ اس سسٹم کو یا اس پورے ہول کو وہ ایک آرکیٹائپ کہہ رہا ہے۔ What are archetypes؟ The word archetype refer to any recurring image, character type, plot formula or pattern of action۔ جو آرکیٹائپس ہیں، آرکیٹائپ وہ ریکرنگ متھ ہو سکتا ہے، وہ ریکرنگ امیج ہو سکتی ہے، وہ ریکرنگ کریکٹر ہو سکتا ہے، وہ فارمولا ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے میرج ایک یہ آرکیٹائپ ہے، مطلب دنیا کے کہیں بھی کسی کونے میں چلے جائیں تو میرج کی جو سرمنی ہے وہ ہوتی ہے۔ انسان کی اوریجن سے لے کر آج تک یہ سرمنی یا میرج جو ہے، یہ اس کے نام چینج ہو سکتے ہیں لیکن میرج کی جو سرمنی ہے یہ ہوتی آئی ہے، پرفارم ہوتی آئی ہے، ڈفرینٹ طریقے سے ہوگی، لیکن اس کا مین جو ایک پیٹرن ہے اور یہ پیٹرن شروع سے چلا آ رہا ہے اور پوری دنیا میں کہیں بھی آپ جائیں تو یہ پیٹرن آپ کو نظر آئے گا۔ اس کو اس طرح کی چیز کو آرکیٹائپ کہتے ہیں جو پیٹرن ریپیٹ ہو رہا ہو۔ جس طریقے سے ڈیتھ ہو گئی، ڈیتھ کی سرمنی ہو گئی، ڈیتھ کا سارا کچھ ہو گیا، تو یہ بھی ایک پیٹرن ہے اور یہ پوری دنیا میں اور حضرت آدم السلام سے لے کر آج تک یہ اس پیٹرن پہ پوری دنیا میں یہ پیٹرن چل رہا ہے۔ اس طرح کا ریکرنگ پیٹرن کو کہتے ہیں آرکیٹائپس۔ An archetype then is a kind of supertype or model, different version of which recur throughout human history in the myth, literature, dream, religion and social behavior۔ وہی بات آ گئی ہے کہ یہ کائنڈ کا سپر ٹائپ ہے اور ماڈل ہے، ڈفرینٹ ورژن ہیں اس کے جو کہ پوری ہیومن ہسٹری میں ریکرنگ امیجز ہیں۔ ان متھ ہیں لٹریچر میں، متھ کے اندر جو متھ ہیں اور ڈریمز کے اندر، سوشل بیہیویئر اور ریلیجن کے اندر یہ ریپیٹنگ پیٹرنز ہیں۔ 4 major patterns or archetype defined by Fry are comedy, romance, tragedy and irony and satire۔ The question is how these archetypes are reflected in literature۔ Fry explained this by saying that human beings project their narrative imagination in 2 ways۔ فرائی کہتا ہے کہ ہیومن بینگ جو ہے وہ اپنی جو نیریٹو امیجنیشن ہے اس کو 2 طریقے سے ظاہر کرتے ہیں، ان ریپریزنٹیشن آف این آئیڈیل ورلڈ اینڈ ان ریپریزنٹیشن آف این ریئل ورلڈ۔ یا تو وہ آئیڈیل ورلڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا وہ ریئل ورلڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ دا آئیڈیل ورلڈ وچ از بیٹر دین دا ریئل ورلڈ is the world of innocence, beauty and fulfillment۔ جو آئیڈیل ورلڈ ہے وہ ورلڈ آف انوسینس ہے، بیوٹی ہے
اور ان فلفلمنٹ ہے. فرائی کالز دس آئیڈیل ورلڈ دا میتھوز آف سمبر. وہ اس آئیڈیل ورلڈ کو میتھوز آف سمبر کہتا ہے. میتھوز از دا انٹر ریلیشن شپ آف ویلیوز اسٹرکچر اینڈ ہسٹوریکل ایکسپیرئنسز آف پیپل. میتھوز کیا ہے؟ میتھوز انٹر ریلیشن شپ ہے آف ویلیو اسٹرکچرز کا، ہسٹوریکل ایکسپیرئنسز کا، آف پیپل لوگوں کے. ان کی جو ویلیو اسٹرکچر ہے یا ہسٹوریکل ایکسپیرئنسز ہے ان کا انٹر ریلیشن شپ ہے. یوزلی گیون ایکسپریشن تھرو دا آرٹس. ایوری باڈی وانٹس ٹو ایکسپیرئنس دس ورلڈ. ہر بندہ اس آئیڈیل ورلڈ کو دیکھنا چاہتا ہے، اس میں رہنا چاہتا ہے. دا جنرے آف لٹریچر کالڈ رومانس از ایسوسیٹڈ ود دس میتھوز آف سمبر. مطلب کہ جو ہماری جنرے ہے رومانس، وہ اس آئیڈیل ورلڈ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. دس از دا ورلڈ آف ایڈونچر آف سکسیسفل کویسٹ ان which brave, virtuous heroes and beautiful maidens overcome wicked people and difficult circumstances to accomplishment of their goals. اس لیے اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ورلڈ آف ایڈونچر دکھائی جاتی ہے جس میں ہیرو وہ بریو ہیرو، ورچوئس ہیرو اور بیوٹیفل میڈن جو ہے وہ وکڈ پیپل پر قابو پاتے ہوئے، وہ ان سرکمسٹانسز کے اوپر قابو پاتے ہوئے یہ اس طرح کے گول جو ہے ان کو اچیو کرنے چاہتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ دا ریئل ورلڈ از دا ورلڈ آف ایکسپیرئنسز، انسرٹینٹی اینڈ فیلئر. اور جو ریئل ورلڈ ہے وہ ورلڈ آف ایکسپیرئنسز ہے، انسرٹینٹی ہے، اس میں فیلئر ہے، پینز ہیں. اس کے علاوہ فرائی کالز اٹ دا میتھوز آف ونٹر. وہ ریئل ورلڈ کو میتھوز آف ونٹر کہہ رہا ہے. اینڈ ہی ایسوسیٹڈ ود دا ڈبل جنرے آف آئرنی اینڈ سٹائر. اور اس کو کس کے ساتھ وہ جوڑ رہا ہے ونٹر کو، میتھوز آف ونٹر کو؟ آئرنی اینڈ سٹائر. آئرنی از دا ریئل ورلڈ سین تھرو اے ٹریجک لینس. آئرنی، جب ریئل ورلڈ کو آپ ٹریجک لینس سے دیکھیں گے تو آئرنی ہوگی. اے ورلڈ ان وچ protagonists are defeated by the puzzling complexity of life. This may try to be heroic, but they never achieve heroic stature. کیونکہ پروٹیگنسٹ کو شکست ہو جاتی ہے پزلنگ اینڈ کمپلیکسٹیز آف لائف. پزلنگ کمپلیکسٹی آف لائف کی وجہ سے اس کو ڈیفیٹ ہو جاتی ہے اور یہ کوشش کرتے ہیں ہیروئک. دے میں ٹرائی ٹو بی ہیروئک بننے کی کوشش کرتے ہیں بٹ دے نیور اچیو دی ہیروئک اسٹیچر. دے میں ڈریم آف ہیپینیس بٹ دے نیور اٹین اٹ. وہ خوشی کے خواب تو دیکھتے ہیں لیکن کبھی وہ اس کو اچیو نہیں کر سکتے. دے آر ہیومن لائک us and so they suffer. Satire is the real world seen through the comic lens, a world of human folly and weaknesses. Satire جو ہے وہ ریئل ورلڈ کو کومک لینس سے دیکھنے کا نام ہے. A world of human folly and weaknesses. In the world of satire, human frailty is mocked with biting, merciless humor. آج تک ہم اسی میتھوز آف ونٹر تک اسٹڈی کریں گے. اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے میتھوز آف سپرنگ اور میتھوز آف آٹم جو ہے ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ہم پوری